زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا. یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے. خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں. تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں. تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی. اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں. اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے. انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے. تو جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے. تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں. انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں. ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایسے کیسز بھی آتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا. تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو. اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا. ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں. تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے. اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے. کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا. تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے. تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے. 2 چیزوں کا اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، جو ہم نے علماء سے سنا ہے، علماء سے سیکھا ہے. 2 چیزوں میں وہ ہوتی ہے عزت دینا کسی کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہم حیران ہوئے، بڑے عالم تھے. وہ اپنی جو زوجہ تھیں، اپنی اہلیہ سے کبھی بھی انہوں نے حاکمانہ لہجے میں بات نہیں کی پوری زندگی. جیسے بعض لوگ کیا یہ اٹھاؤ یہاں سے، کیا بڑا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے.
حضرت فرماتے تھے کہ اور وہ یہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ شریعت میں ہے کیا، زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو یا کھانا لگا دو یا کھانا اٹھا لو یہاں سے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے. اب کھانا تو گھر والوں نے ہی لگانا ہے، پکانا بھی انہوں نے ہی ہے. تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں، کھانا بولو نا بھائی لگوا دیں. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے، لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں. زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے، صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے. اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش کروائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ عزت جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ، آئیے بیٹھیے کھائیے. یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا اسٹائل. آئیے بیٹھیے کھائیے، یہ اسٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا؟ اہلیہ سے. اسلام میں اصل یہ ہے، سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے، لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کبھی بھی غصہ کرنے کی، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے. ساری زندگی کرائے پہ ہی رہے ہیں کہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے بولو جانا ہے، کیا کرنا ہے گھر میں، اور چلے گئے نا. لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی، بولتے کیوں نہیں بھائی، ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. جب اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے. گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے، بیٹھیے. یہ نہیں کہ بچہ پٹاخ کر کے ایک لگایا، بے غیرت، ٹائم دیکھ، یہ کوئی آنے کا ٹائم؟ یہ اسٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں، یہ ٹائم دیکھ 2 بج رہے ہیں تو ابھی یہ گھر آنے کا ٹائم ہے. یہ ہوتا ہے نا، بے غیرت. اس طرح کی پھر وہ اتنی پیدا ہو گیا. مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے، ورنہ ہم تو قائل ہی نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں. یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل، یہ نسل پیدا ہو رہی ہے. یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے ابا کا. تو اپنے ماتحتوں کو، چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو، ان کو کیا دینا ہے؟ بولو عزت. ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں. ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کرتے ہیں. بچوں کو عزت، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اصول یہ ہے. لیکن 5 انگلیاں برابر، بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی. دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے. عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا. بھئی لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں، گرین پہ چل پڑتے ہیں. جو میجورٹی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو، ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈنڈا. پولیس. ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا. تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں، آئیے بیٹھیے کھانا اٹھوا لیجئے، پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے. آپ کی یعنی سیلف ریسپیکٹ کے یہ کیا ہے؟ خلاف. آپ کوئی ماسی تھوڑی ہے جو میرے پاؤں دبائیں گی بیٹھ کے. تو اس میں جو شریف عورتیں ہیں، عزت دار عورتیں ہیں، جن. ایک اور بات ہمیں علمی نکتے کی یہ پتہ چلی کہ عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے من حیث امرکم اللہ، اسی راستے کی طرف آ سکتے ہو جہاں اللہ نے اجازت دی ہے. آج کل یہ لوگ جو ہے بیہودہ فلمیں، ہمارے جو نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ یورپ اور امریکہ سے جو گندی فحش فلمیں آتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے فطرت کے راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ایک روایت میں ہے ملعون من اتی امرأتہ
فی دبرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے۔ تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ حدیث سے بھی منع ہے، اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بھی۔ اس آیت میں دو طرح سے، ایک تو اللہ نے حالت حیض میں ہم بستری کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں ناپاک خون آتا ہے، تو اسی طرح دوسرے راستے میں ہم بستری کرنے میں بھی گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے انسان، اس لیے بھی حرام ہے۔ اور دوسرا اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ من حیث امرکم اللہ، اس راستے میں آؤ جہاں تمہیں اللہ نے اجازت دی۔ اس کا مطلب کہ کوئی راستہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس کا حرص کے لفظ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ راستہ ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ راستہ جو ولادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس پہ قرآن نے پابندی لگائی ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے، اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا۔ اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز نیچرل ہے، جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں، شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے۔ نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے۔ یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے۔ اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی